डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ और ये वीडियो हमारी जो इंफॉर्मेशनल वीडियो का सेगमेंट जो रिलेट करता है कैनेडियन इमिग्रेशन के टॉपिक को, उसके हवाले से है। और इसमें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो की फैक्ट्स हैं एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के हवाले से। आपको पता है कैनेडियन इमिग्रेशन में जो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, ये एक ऑनलाइन यानी एप्लीकेशन प्रोसेस है जो उन्होंने स्टार्ट किया, जो आप उसे कहते हैं इमिग्रेशन की वेबसाइट के पोर्टल पे जाके आप खुद अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और इसकी जो खूबी है वो ये है कि जहाँ पर माजी में कई कई साल लग जाते थे आपकी इमिग्रेशन की एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग टाइम में, अब उनका ये क्लेम है, उनकी ये कोशिश है कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की कि जी अगर आप एक कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो विद इन 6 मंथ्स, इवन कुछ केसेस में लेस देन 6 मंथ्स में आपका केस जो सा है वो उसके ऊपर फैसला हो सकता है, अप्रूवल या डिसअप्रूवल एज अ केस में भी। अब जनाब इस एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो 3 मेन स्ट्रीम्स जिनके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एक तो कैनेडियन इकोनॉमिक क्लास उसे हम कहते हैं, और एक फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है, और एक फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम है। तो ये तीनों जो से प्रोग्राम्स हैं, इसके जरिए आप एक्सप्रेस एंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं और किसी एक स्ट्रीम के तहत आप कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं और फिर लेटर ऑन बाद में सिटीजनशिप आपको अवॉर्ड हो जाएगी। आज हम बात करेंगे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की, यानी इन 3 सीरीज में से जो पहली क्लास है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ की फैक्ट्स उनसे वो शेयर करूँगा। अब ना जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, इसकी ज़ाहिर किसी भी और स्ट्रीम की तरह इसकी भी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 2 चीज़ें जो मोटी असूली चीज़ जो आपके जहन में होनी चाहिए वो ये, एक तो ये कि इसमें आपका जो कैनेडियन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड है, समझे कि आपने कनाडा में ये तजर्बा हासिल किया हो काम का, हम एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ जो सी है आपकी लैंग्वेज एबिलिटी। ये 2 यानी बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं अगर आपने इस स्ट्रीम के जरिए कनाडा के अंदर एज ए न्यू इमिग्रेंट आपने अप्लाई करना है। अच्छा, अब हम सबसे पहले ये कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ये बुनियादी तौर पे आपके पास यानी एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम 1 साल का तजर्बा होना जरूरी है कि कनाडा में आपने कम से कम 1 साल काम किया हो, और ये आपने पिछले 3 साल में जब आपने अप्लाई करना है उससे आप बैकवर्ड 3 साल काउंट करें। उन 3 सालों में अगर आपने कम से कम 1 साल के लिए कनाडा में काम किया हुआ है पार्ट टाइम फुल टाइम बेसिस के ऊपर वगैरह वगैरह, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि जो उनकी नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन लिस्ट है उसमें जो मेन या प्राइमरी ड्यूटीज जो दी गई हैं, जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करें कि जनाब मिसाल के तौर पे मैं उसे कहते हैं एज एन अकाउंटेंट मैंने काम किया है, या मिसाल के तौर पे मैंने कोई आईटी के फील्ड के अंदर काम किया है, तो उसमें जो मेन ड्यूटीज़ दी गई हैं वो आपने ड्यूटीज़ ज़रूर परफॉर्म की हो। ये आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है जो आपका एम्प्लॉयर आपको ज़ाहिर बात है वो इशू करता है, या जिस टाइम पे वो रिक्रूट कर रहे होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, उसकी रोशनी में आपने उसे कहते हैं ये इस चीज़ को कंफर्म करना है कि जनाब जो मैंने काम किया इस कैपेसिटी में, वो जो कनाडा की नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन लिस्ट है जिसको NOC भी हम कह देते हैं, वो उसके साथ मैच करता है, तो तब आप एलिजिबल तस्वुर होंगे इस कैटेगरी में। अब जनाब ये जो आपका तजर्बा है जिसमें आपकी ट्रेनिंग, एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके लिए ये TEER का एक्रोनिम यूज़ करते हैं। उसको उन्होंने डिफरेंट सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। मिसाल के तौर पे जो TEER जो फर्स्ट कैटेगरी जिसको TER 0 हम कहते हैं, TEER 0 आप कहते हैं, वो मैनेजमेंट ऑक्यूपेशंस के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा जी मैंने फाइनेंशियल मैनेजर के तौर पे किसी अदारे में काम किया हुआ है, तो ये जनरली इसका स्टेटस सबसे ऊपर तस्वुर किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये मैनेजमेंट पोजीशन है जिन पे आपने काम किया होगा। बहुत से लोगों को इसका मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ऐसी क्वालिफिकेशन थी और आप कनाडा में रहे 1 साल और आपने कम से कम इस किसी कैटेगरी में काम किया तो डेफिनेटली यूर अलग गाय। उसके बाद जो कैटेगरी 1 है TEER में, वो है कि उसकी कंडीशन ये कि आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री, जो भी ये जॉब आप कर रहे हो उसके लिए रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी डिग्री की है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मैंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया है, उसके लिए यूनिवर्सिटी डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह एक और कैटेगरी है TEER 2 जिसकी वो बात करते हैं। इसमें ये कहते हैं ना आपके जो कॉलेज डिप्लोमा है वो इसकी एम्प्लॉयमेंट की प्री कंडीशन है, और आपने कम से कम 2 साल के तौर पे अप्रेंटिसशिप के तौर पे भी काम किया होगा।
تو یہ جیسا ٹیکنیشینز ہو گئے مثال کے طور پہ وہ اس کیٹیگری میں فال کریں گے. اور پھر ایک اور کیٹیگری جو TER3 اس کو کیٹیگری ہم کہتے ہیں, اس میں آپ کے پاس کالج ڈپلوما ہونا چاہیے, لیکن جو 2 ایئرس کی اپرینٹسشپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں, 2 سال سے کم بھی ہو تو چل جائے گی, جس طرح لیب اسسٹنٹس ہو گئے وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو بنیادی طور پہ یہ ایک ہائر آرکیکل آرڈر ہے جس کے تحت وہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جی آپ نے مینجمنٹ لیول کے اوپر کام کیا ہے, آپ نے یونیورسٹی گریجویٹ کے طور پہ کام کیا ہوا ہے, یا آپ نے اسے کہتے ہیں کوئی اور لوور ایشیلونس کے اوپر کسی آرگنائزیشن کے اندر کام کیا ہے, لیکن وہ سب آپ کی ایلیجیبلٹی ہے, کیونکہ یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے یہ آگے آپ کی جو لینگویج کی ایبلٹی ہے وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ یہ اس کو پھر میچ کرتے ہیں کہ جناب آپ کا لینگویج میں کتنا سکور ہونا چاہیے, آپ کس ریلیونٹ TER کیٹیگری کے اندر آپ اپلائی کریں. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اچھا جناب, آپ کے ذہن میں ایک ریلیونٹ کوشچن ہوگا کہ یہ جو کینیڈین ایکسپیرینس کلاس ہے اس میں کون سا تجربہ ہے جو شامل نہیں ہوگا یا وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. ہاں جناب, اس کے بھی انہوں نے جواب دیے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب اگر آپ نے ریفیوجی اسٹیٹس کے طور پہ اسٹیٹس پہ یہاں پہ آئے تھے, وہاں پہ آپ نے کام کیا تو وہ اس کیٹیگری میں آپ اپلائی نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر آپ نے وداؤٹ آتھرائزیشن کام کیا ہے, ایلیگل طریقے سے, آپ کے پاس لیگل ورک پرمٹ نہیں تھا, آپ نے اسے کام کیا تو تب بھی اسے کہتے ہیں آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے, یعنی اس کیٹیگری میں آپ اپلائی نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز جو ان سے یہ ہے کہ جناب آپ نے یہ جو کام کیا یہ آپ کا جب ٹیمپرری ریزیڈنٹ اسٹیٹس تھا ہی نہیں آپ کے پاس, تب آپ نے اسے کہتے ہیں یہ کام کیا, تو تب بھی اسے کہتے ہیں آپ یہ اکنامک کلاس کے اندر اپلائی نہیں کر سکتے, یو آر ناٹ ایلیجیبل. تو اس مطلب کہ لیگلی آپ کے پاس کام کرنے کی آتھرائزیشن ہونی چاہیے, کم از کم آپ نے 1 سال کام کیا ہو, اور وہ جو کام ہے اس کی جاب ڈسکرپشن جو سی ہے وہ جو جس ریلیونٹ TER میں آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں پر جو نیشنل آکوپیشن لسٹ کے اندر سب کچھ انہوں نے اس کی جاب ڈسکرپشن ڈیٹیل ڈیوٹیز کے حوالے سے دی ہوئی ہے, وہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو, میچ کرتی ہو, 100% نہیں لیکن اوور ویلمنگلی 80-90% آپ نے ڈیوٹیز مور لیس وہی پرفارم کی ہو. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اچھا جناب, اس میں ایک اور انہوں نے جو ہے لمیٹیشن لگائی وہ یہ کہ اگر آپ نے سیلف امپلائڈ کے طور پہ کام کیا ہے تو تب بھی اس اکنامک کلاس میں آپ اپلائی نہیں کر سکتے. اس کا ریزن ہے آبویس کہ جب آپ کہتے ہیں جی میں سیلف امپلائڈ ہوں, کوئی بندہ بھی کلیم کرتا ہے جی ہاں جی میں نے سیلف امپلائڈ جناب میں تو ایک اکاؤنٹنٹ تھا, یا میں مثال کے طور پہ اسے کہتے ہیں IT کا ایکسپرٹ تھا, تو آپ اس کو ایک بندہ ایسے بزنس کھول لے اور اس کے پاس کلائنٹ ٹیل کوئی نہ ہو, نہ اس نے کبھی کام کیا ہو, اور صرف یہ کہ جی میں نے 2 سال گزار لیے یا 1 سال گزار دیا, تو اس کو یعنی کہ جسٹیفائی کرنا مشکل ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں جناب سیلف امپلائمنٹ کے تجربے کو اس میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اسی طرح اگر آپ اسے کہتے ہیں فل ٹائم اسٹوڈنٹ کے اسٹیٹس پہ ہیں, تو آپ نے کوئی ایسا کام کیا کو پارٹ ٹائم پہ کچھ اور, تو وہ بھی اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. تو یعنی امپلائمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے نوکری کی ہو کسی دوسرے ادارے کے اندر, کسی دوسرے شخص کے پاس, آپ خود سیلف امپلائڈ نہ اور کلیم کر رہے ہو میرے پاس 10 سال کا تجربہ ہے یا 4 سال کا تجربہ ہے یا 1 سال کا تجربہ ہے, وہ قابل قبول نہیں ہوگا اس کلاس میں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے. اب جناب جو دوسرا ہم نے امپورٹنٹ فیکٹر بات کیا تھا وہ آپ کی لینگویج ایبلٹی ہے. جب آپ نے کینیڈین اکنامک کلاس کے حوالے سے اپلائی کرنا ہے تو ورک ایکسپیرینس ہو گیا کینیڈا کا, پلس آپ نے لینگویج کی ایبلٹی کو بھی ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے. اس میں انہوں نے جو ایک آپ کے بینچ مارک رکھا ہوا ہے وہ کینیڈین لینگویج بینچ مارک CLB جسے کہتے ہیں, یا IELTS بھی اس کے ایکویلنٹ جو سب سکتے ہیں, پروگرام جو دونوں ایکسیپٹیبل ہیں. اگر آپ نے TER 0 اور 1 جو ٹاپ کی 2 پوزیشن ہیں جس میں نے بات کی کہ جناب مینجمنٹ پوزیشن یا جس کے لیے یونیورسٹی ڈگری ریکوائرڈ ہوتی ہے, تو وہاں پہ آپ کا CLB کا اسکور یعنی جو چاروں ایبلٹیز ہیں, رائٹنگ, ریڈنگ ہے, لسننگ ہے, اسپیکنگ ہے, اس میں 7 ہونا چاہیے جو IELTS کے بینڈ 6 کے ساتھ میچ کرتا ہے. اور جو 2 لوور ایشیلونز ہیں TER 2 اور 3 اس کے لیے آپ کا CLB اسکور 5 ہو یا IELTS کا 5 اسکور, یہ یعنی بینڈ جسے کہتے ہیں, تو پھر آپ ایلیجیبل ہوں گے. اس کا مطلب کہتے ہیں اگر لوور لیول پہ اس بندے نے کام کرنا ہے, اس کی انگریزی تھوڑی بہت کمزور بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے چل جائے گا. ہاں اگر مینجمنٹ لیول پہ کام کرنا ہے, کوئی یونیورسٹی لیول کی پاس ڈگری ہے اور وہاں پہ یہ کام کرنا چاہ رہا ہے, تو پھر اس کی جو لینگویج کی ایبلٹی ہے وہ زیادہ ہائی ہونی چاہیے, اس میں پروفیشنسی زیادہ ہونی چاہیے, اور یہ کامن سینس پہ بیس کرتا ہے. اس لیے ہم اس چیز کو پھر کوئی کسی بندے کو کوئی اعتراض نہیں ہے, دس از لاجیکل. اچھا جناب, انٹرسٹنگلی یہ جو کینیڈین ایکسپیرینس کلاس ہے اس میں جو ایجوکیشن ہے اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ جناب آپ کی ایجوکیشن پتہ گیا کینیڈا میں سے تجربہ حاصل کیا تھا, ٹھیک ہے, تو جناب وہ تجربہ جو ہے وہ اٹ از سفیشینٹ پروف کہ یہ بندہ ایلیجیبل یا بندی ایلیجیبل ہو سکتی ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا اسکور کو بڑھانا چاہ رہے ہیں, ظاہر بات ہے ایکسپریس انٹری کے اندر, تو پھر آپ اسے کہتے ہیں
اگر کینیڈا کی کسی کالج یونیورسٹی میں کوئی ڈپلوما سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے آپ کو ایڈیشنل پوائنٹس ملیں گے اور آپ کی سلیکشن کے پراسپیکٹس بڑھ جائیں گے. آلٹرنیٹیولی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں کوئی ڈگری لی ہو, کوئی لا کی ڈگری ہے, آپ کے پاس اکاؤنٹنگ کی ڈگری ہے, کوئی IT کے اندر ڈگری ہے, اور اس کو آپ جو ایجوکیشنل کریڈینشیلز ہیں آپ نے وہ اسے کہتے ہیں ویریفائی کروا لی ہیں فرام ڈیزگنیٹڈ آرگنائزیشن, جس میں آپ کا ویس ہے, ICAS ہے, CES ہے, یہ ساری لانگ لسٹ ان کی ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہے, کیونکہ یہ اپرووڈ وہ آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کی فورن کوالیفیکیشن کو اسیس کرتے ہیں اور پھر یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ وہ کینیڈا کی کس کوالیفیکیشن کے برابر ہے. اور جب اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں آپ کے مثال کے طور پہ یہ کینیڈین گریجویشن کے برابر ہے یا پوسٹ گریجویشن کے برابر ہے وغیرہ وغیرہ, تو پھر اسے کہتے ہیں آپ کو اس کے پوائنٹس مل جاتے ہیں جب آپ اسے کہتے ہیں اپنی فورن کوالیفیکیشن کے بیس کے اوپر اس اکنامک کلاس کے اندر آپ اپلائی کرتے ہیں تھرو ایکسپریس انٹری سسٹم. تو یہ بڑا ایڈوانٹیج ہے. اس کا مطلب ہے کہ کینیڈا کی ڈگری ہو اس کا بھی فائدہ ہے, آپ کو ایڈیشنل پوائنٹس مل جائیں گے, وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن ہو تو اس کا فائدہ ہے, ایڈیشنل پوائنٹس آپ کو مل جائیں گے. اور اسی طرح اگر آپ کے پاس فورن کوالیفیکیشن ہے وہ بھی جناب آپ نے اسے کہتے ہیں جو ڈیزگنیٹڈ آرگنائزیشن ہیں ان سے وہ اس کے کنفرمیشن ایکریڈیٹیشن کروا لی ہوئی ہے کہ جناب وہ کینیڈین کوالیفیکیشن کی کس کے برابر آتی ہے, وہ قابل قبول تصور ہو رہی ہے, تو اس کے بھی آپ کو ایڈیشنل پوائنٹس مل جائیں گے. اس کے بعد جو ایک چیز جناب آپ نے سارے لوازمات پورے کر لیے تو پھر ایک قانونی چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کی ایڈمیسیبلٹی ٹو کینیڈا, اس کہ آپ کے اوپر کوئی ایسے لیگل کوئی کیس نہ بنا ہو یا کوئی اس طرح کا جس کے بیس پہ کہا جائے کہ نہیں جی آپ کینیڈا کے لیے ایک تھریٹ ہیں یا کینیڈا کے اس سسٹم کے اندر آپ قابل قبول تصور نہیں ہوں گے. تو آپ اس کے بعد جب اپنا آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کریں گے آپ کسی بھی پروونس کو ادر دین کیوبیک, کیونکہ کیوبیک فرینچ اسپیکنگ پروونس ہے, ان کا سسٹم الگ ہوتا ہے, باقی جو ان کے 9 پروونسز یا 3 ٹیریٹریز ہیں کینیڈا کی, اس میں آپ کسی ایک پروونس یا ٹیریٹری کا انتخاب کر سکتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس کا آپ نے مثال کو آپ نے اونٹیریو لکھ دیا تھا جب آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کی, تو یو آر ناٹ لیگلی باؤنڈ ٹو اسٹے ان اونٹیریو. جب آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے امیگریشن کی, آپ جا کے برٹش کولمبیا میں رہنا شروع کر دیں, البرٹا میں رہنا شروع کر دیں. سملرلی آپ نے البرٹا کو مثال کے طور پہ اس وقت کلک کیا تھا کہ جناب یہ میں البرٹا میں رہوں گا, ڈکلیئر کیا تھا, تو پھر بھی آپ لیگلی باؤنڈ نہیں کہ البرٹا میں رہیں, آپ کسی اور پروونس میں رہ سکتے ہیں. تو یہ ایک فلیکسیبلٹی ہے, اس کا مطلب کینیڈا کی کسی بھی پروونس یا جو ٹیریٹری ہے اس کے اندر آپ رہ سکتے ہیں جب آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے کینیڈین امیگریشن کلاس کے حوالے سے. تو جناب اس میں نے کوئکلی آپ کے ساتھ اسے کہتے ہیں کچھ فیکٹس ان سے شیئر کیے, اس کو میں نے کچھ کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, آپ کو ایک برڈس آئی ویو پرووائڈ کیا ہے کہ جناب جو ایکسپریس انٹری سسٹم ہے اس میں جو ایک اسٹریم جس کو کینیڈین ایکسپیرینس کلاس کہتے ہیں اس کے جو چیدہ نقطے کیا ہیں اور کی لوازمات کیا ہیں, تاکہ جب آپ پلاننگ کریں کہ آپ نے جناب اسے کہتے ہیں اس کلاس میں اپنے اپلائی کرنے, یو بلیو دیٹ یو آر ایلیجیبل, تو آپ کو پتا ہو کہ کیا واٹ از دا بیئر منیمم ریکوائرمنٹ دیٹ یو مسٹ میٹ ایز این ایپلیکینٹ. تو امید ہے جناب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو جناب اس کو شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. فیوچر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا, اور اس میں امیگریشن کی سیریز بھی, ٹیکس کی معلومات بھی, اور جو باقی بھی جو اس طرح کی ریلیونٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.